بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ خلاصۃ القرآن کے سلسلے کا 21واں پارہ۔ اس پارے میں 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ عنکبوت بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ روم مکمل، نمبر 3 سورہ لقمان مکمل، نمبر 4 سورہ سجدہ مکمل، نمبر 5 سورہ احزاب ابتدائی حصہ۔ نمبر 1 سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 تلاوت اور نماز کا حکم، نمبر 2 نماز کی فضیلت کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، نمبر 3 معاندین اور ان کی ہٹ درمی کا ذکر، نمبر 4 دنیا کی بے ثباتی۔ سورہ روم میں 2 باتیں یہ ہیں، 2 پیشگوئیاں ہیں۔ نمبر 1 9 سال کے اندر روم کے اہل کتاب عیسائی ایران کے بت پرستوں کو شکست دے دیں گے۔ نمبر 2 اسی عرصے میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے۔ یہ بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ نمبر 2 توحید کے ضمن میں اللہ کی عظمت کی 7 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 اشیاء کو اضداد سے پیدا کرنا، زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے۔ نمبر 2 انسان کی پیدائش مٹی سے۔ نمبر 3 زوجین کی محبت۔ نمبر 4 زمین اور آسمان کی پیدائش۔ نمبر 5 رات اور دن کی نیند اور روزگار کی تلاش۔ نمبر 6 بجلی کی چمک اور بارش اور اس سے غلے کی پیداوار۔ نمبر 7 زمین اور آسمان کا مستحکم نظام۔ سورہ لقمان میں 3 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید اللہ کی قدرت کے 4 دلائل ہیں۔ بغیر ستون کا آسمان، مضبوط اور محکم پہاڑ، رینگنے والے مویشی اور حشرات، برسنے والی بارش۔ نمبر 2 حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو 5 وصیتیں۔ نمبر 1 شرک نہ کرو۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز اور عمل کو آخرت میں سامنے لے کر آئیں گے۔ نمبر 3 نماز، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور آزمائش میں صبر۔ نمبر 4 عاجزی اختیار کرو، تکبر سے بچو۔ نمبر 5 معتدل چلو، مناسب آواز میں بات کرو۔ نمبر 3 توحید کے ضمن میں یہ بتایا گیا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ نمبر 1 بارش کہاں اور کتنی برسے گی۔ نمبر 2 قیامت کب آئے گی۔ نمبر 3 پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے۔ نمبر 4 موت کب اور کہاں آئے گی۔ نمبر 5 انسان کل کیا کرے گا۔ نمبر 4 سورہ سجدہ میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی عظمت۔ نمبر 2 توحید، آسمان اور زمین کا خالق وہی ہے، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ پانی کے ایک حقیر قطرے سے مختلف مراحل طے کرنے کے بعد انسان کو وجود بخشا، پھر اسے انتہائی پرکشش صورت اور مناسب قد و قامت والا بنایا۔ نمبر 3 قیامت، مجرم اس دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے۔ مومنین جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کرتے ہیں، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 4 رسالت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر۔ نمبر 5 سورہ احزاب کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 زمانہ جاہلیت کے 3 غلط خیالات کی تردید کی گئی ہے۔ نمبر 1 ان کا خیال یہ تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ بتایا دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ نمبر 2 کلمات ظہار کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، بلکہ کفارہ دینے سے حلال ہو جائے گی۔ کلمات ظہار کا مطلب ہے کہ بیوی کو اپنی ماں کہنا یا ماں کے برابر سمجھنا یا ماں جیسا سمجھنا۔ نمبر 3 منہ بولا بیٹا شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ نمبر 2 غزووں، غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بارے میں موجود
تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ پلیز لائک مائی ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔